کوئٹہ دھماکہ خودکش تھا، حملہ آور ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی میں ہی بیٹھا تھا، 60 سے 80 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ کوئٹہ میں امن قائم ہونے پر FC نکال لینا چاہ رہے تھے مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا شرپسندوں کو ٹھکانے لگانے کے عزم کا اظہار، کہا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی کوششیں جاری ہیں۔ کالعدم TTP افغانستان میں پھر سے منظم ہو رہی ہے، عوام اور فورسز کی مدد سے ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ شیخ رشید کا سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی کرنے کا بھی اشارہ۔ کوئٹہ دھماکے میں کوئی چینی باشندہ زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی چینی سفیر ہوٹل میں تھے۔ دفتر خارجہ کی تردید، ترجمان زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ حکومت چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنا رہی ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام دیرینہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ دہشت گردی کی لعنت کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے، تمام داخلی اور بیرونی خطرات سے چوکس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف، کوئٹہ شہدا کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا حکم، کہا قوم نے دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سرینا ہوٹل کوئٹہ کے ڈیپٹی مینیجر شاہزیب شاہد اور محکمہ جنگلات کے افسر ایمل کاسی آہوں اور سسکیو میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ دہشت گرد حملے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج۔ کل کے خودکش دھماکے میں 2 سرکاری افسر سمیت 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں بڑا ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی ریفری بینچ نے ضمانت منظور کر لی۔ 50-50 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ لیگی رہنما مریم نواز کا فیصلے پر اظہار مسرت، بولی کسی بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والوں کو بھی آخر انصاف مل گیا۔ شہباز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو خدمت کرو، جھوٹے مقدمات سے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے۔ کراچی کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانا ہوگا، وزیر اعظم کا سندھ حکومت کے ساتھ مشترکہ پروگرام لانے کا اعلان۔ منصوبہ بندی کے بغیر شہروں کا پھیلاؤ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ قرار۔ وزیر اعظم کا اکنامک ایڈوائزری کونسل کو معاشی استحکام کے لیے آؤٹ آف باکس روڈ میپ بنانے کا حکم۔ اجلاس میں عوام پر مزید ٹیکس کے بجائے ریلیف دینے پر زور۔ وزیر اعظم سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، عوام کو بلا تعطل آٹے کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ ملک میں کورونا کے 6000 کے قریب نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 98 مریض چل بسے، مثبت کیسز کی شرح 10% سے اوپر جا پہنچی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل بلا لیا۔ 10% سے زائد کیسز والے شہروں میں سخت لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان، صوبوں کو تجاویز ارسال۔ چین سے خریدی گئی ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکیں اسلام آباد پہنچ گئیں۔ صرف ایک ہی ذات سے معافی مانگتا ہوں، اسپیکر یا کسی اور سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا قومی اسمبلی میں غیر پارلیمانی رویے پر معذرت سے انکار۔ شاہد خاقان عباسی کورونا کے معاملے پر حکومت پر برس پڑے، کہا یہ واحد ملک ہے جہاں عوام اپنے پیسوں سے ویکسین لگوا رہے ہیں۔ حکومت آج تک ویکسین کا ایک ٹیکہ نہیں خرید سکی، عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے تو NCOC کو بند کر دیں۔ حکومت اب تک لاکھوں کی تعداد میں کورونا کی ویکسین خرید چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی 2% کی تحقیق نہیں کر سکتے تو کم از کم میڈیا رپورٹس ہی دیکھ لیا کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا جوابی وار، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے نون لیگ کی قیادت کو اخلاقی طور پر دیوالیہ قرار دے دیا، کہا لیگی رہنماؤں کو بڑے سے بڑا جھوٹ آسانی سے بولنے پر ملکہ حاصل ہے۔ پاناما سے کورونا تک ٹھٹائی سے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو لاسانی ثابت کیا۔ وزارتیں بدلنے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، حکومت کو گھر جانا ہوگا،
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी तशवीश का इजहार। बोले इमरान खान ने कहा था कि 2020 नौकरियों का साल होगा, 2021 आ गया लेकिन नौजवान अब तक डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इन एक्शन। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़ेरी ग्रुप्स तश्कील दे दिए। मुआशी माहिरीन से कलील और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ तलब। पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा नजर सानी केस की समाअत। कार्रवाई के दौरान जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला। जस्टिस मकबूल बाकर ने वकील आमिर रहमान को दलाइल मुख्तसर रखने का कहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम ही नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह बोले कि वकील के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने जवाब दिया कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूँ। किसी कमेटी से कोई मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी तो सिर्फ वज़ीर आज़म से। खान साहब से मेरा रिश्ता कमज़ोर नहीं। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर पीटीआई यूथ विंग का इजलास। कारकुनों ने तरीन को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। भारत में अक़लियत महफूज नहीं और ना ही मजहबी हुकूक मैसर हैं। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का पोल खोल दिया। हुक्मरान जमात हिंदुत्व नजरियात और इक़दामात की हामी करार। अमरीकी कमीशन ने दिल्ली पुलिस को मुसलमानों के कत्ले आम का जिम्मेदार ठहरा दिया। शरीयत के मुतनाज़ कवानीन पर तशवीश का भी इज़हार। अमरीकी कमीशन ने मजहबी आज़ादी सल्ब करने वालों पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया। भारत में कोरोना वायरस से कयामत नाक सूरत हाल। आज 3.25 लाख के करीब नए केसेस सामने आ गए। शमशान घाटों में मुर्दे जलाने के लिए जगह खत्म। आखिरी रसूमात खेतों में अदा करने की इजाज़त मिल गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी हौलनाक वबाई सूरत हाल का नोटिस। चीफ जस्टिस ने हुक्काम से वबा पर काबू पाने की कौमी हिकमत अमली मांग दी। कराची वाले हो जाए तैयार। शहर जुमे से इतवार के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, कहीं हल्की फुहार तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दुनिया भर में आज ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का पैगाम है कि सेहतमंद रहना है तो ज़मीन को हरा भरा और साफ रखना होगा। गूगल ने भी शजरकारी का डूडल जारी कर दिया।